حضرات گرامی، آج ہم اور آپ نکاح کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں حلیم والا فیملی کے تمام افراد کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نکاح کی تقریب میں سادات کرام، علماء کرام، مداحان رسول کو بلایا اور شادی کی محفل میں ذکر خدا و ذکر رسول کی محفل سجائی۔ قابل مبارکباد بھی ہیں اور ان کا یہ عمل قابل تقلید بھی ہے۔ یقیناً انہوں نے سادات کرام کو دعوت دی، علماء ذوی الاحترام کو دعوت دی، ہمیں دعوت دی، آپ کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے بلایا تو ہم آئے، انہوں نے بلایا تو آپ آئے، لیکن آپ کا ہمارا جتنا بڑا مجمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بلانے پر آئے ہیں، اور ہم سے کتنے گناہ زیادہ وہ بھی آ چکے ہیں جن کو انہوں نے دعوت نہیں دی، بلایا نہیں ہے مگر وہ آ گئے۔ ہم آپ ان کی دعوت پر آئے، اور بہت سے وہ ہیں جو بغیر دعوت کے آئے، جو بغیر بلاوے آئے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ محفل نکاح کی ہے، بچوں کی نکاح ہوں گے، اور اس محفل میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو چکا ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، اور اللہ نے تمام فرشتوں کو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو بادل چلانے پر مامور، بعض فرشتے بارش برسانے پر مامور، بعض فرشتے زمین سے فصلیں اگانے پر مامور، بعض فرشتے سورج نکالنے پر مامور، بعض فرشتے ستارے اور چاند پر مامور، بعض فرشتے عرش اٹھانے پر مامور، بعض فرشتے شکم مادر میں جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو ان کے جسموں میں روح داخل کرنے پر مقرر ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جب انسانی زندگی مکمل ہوتی ہے وہ انسان کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ الگ الگ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو عطا فرمائی۔ انہی فرشتوں میں ایک بڑی جماعت اللہ کے فرشتوں کی ایسی ہے کہ جن کے ذمے صرف ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اے فرشتوں، تم صرف روئے زمین پر گشت کرتے رہنا، زمین پر گھومتے رہنا۔ مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا کہ تم سیر کرتے رہنا، اور جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سج جائے اس محفل میں جا کے شامل ہو جانا، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے روئے زمین پر گھومتے ہیں، اور جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سج جاتی ہے وہ سارے فرشتے آتے ہیں اور ساری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب تک محفل چلتی رہتی ہے سنانے والے سناتے ہیں، آپ بھی سنتے ہو، فرشتے بھی سنتے ہیں، نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے، آپ بھی سن رہے ہو، اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے حلیم والا فیملی کے لوگوں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ظاہر بات ہے جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجے اور وہاں جو فرشتوں کی جماعت آتی ہے وہ عذاب کے فرشتے نہیں ہوتے، وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ کے نکاح کی محفل میں اللہ کی رحمت
کے لاکھوں لاکھ فرشتے آ چکے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے آ جائیں وہاں رحمتوں کی جھما جھم برسات ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھما جھم برسات ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آ چکے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، مگر ہمیں اپنی نگاہوں سے زیادہ نبی کی زبان پر بھروسہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا فرشتے آتے ہیں، ہمیں نظر آئیں کہ نہ آئیں، ہماری نظر سے زیادہ بھروسہ ہمیں مصطفیٰ کی زبان بے پر شک بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے۔ بلند آواز سے بولیں۔ میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو گھر کے اندر سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مصطفیٰ کا دل رحمتوں سے بھرا ہوا تھا، شفقتوں سے بھرا ہوا تھا، کسی کا رونا میرے آقا کو دیکھا نہیں جاتا۔ سرکار رک گئے، صحابہ سے فرمایا کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے جس کا چھوٹا سا بچہ انتقال کر گیا، جب سے وہ بچہ انتقال کیا ہے تب سے وہ عورت مسلسل رو رہی ہے، صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو بلاؤ۔ ایک صحابی دوڑے آواز دی، اللہ کے رسول باہر تشریف فرمائے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس خاتون نے جلدی سے چادر اوڑھی، اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سرکار نے فرمایا مائی کیوں روتی ہے؟ کہا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا۔ آقا نے فرمایا موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، کوئی عمر کم لے کے آتا ہے، کوئی زیادہ لے کے آتا ہے، وہ گیا ہے، کل ہمیں بھی مرنا ہے، موت تو سب کو ہے، صبر کر، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ رونا دھونا بند کر، سوگ 3 دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا اتنا لاڈلا تھا، اتنا چہیتا تھا کہ میں گھر میں اگر دیر رات تک کام کرتی نا وہ سوتا نہیں تھا، اسے کبھی بھی جب تک وہ میرے گلے میں ہاتھ نہ ڈالے اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چاہے رات دیر ہو جائے جب تک اس کا ہاتھ میرے گلے میں نہ آتا اس کی آنکھ نہیں لگتی تھی۔ آقا مجھے بس یہ یاد ستاتی ہے اب پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، میرے بغیر جسے نیند نہ آتی ہو وہ کس حال میں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اسی سڑک پہ کھڑے کھڑے با اختیار نبی نے انگلی اٹھا دی، انگلی اٹھا کر ارشاد فرمایا خاتون دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے، دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ انگلی کا اشارہ اوپر ہے، نگاہ مصطفیٰ اوپر ہے، اور یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اوپر نہیں دیکھتی، زمین کی طرف دیکھ رہی ہے، نیچے دیکھ کر کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا جنت میں ہے اب نہیں روؤں گی، میرا بیٹا جنت میں ہے اب نہیں روؤں گی، میرا بیٹا جنت میں ہے اب نہیں روؤں گی۔ ہمارے آقا یہ کہہ کے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے اس عورت سے کہا مائی کیا کر رہی ہے؟ انگلی مصطفیٰ کی اٹھی تھی، اوپر کیوں نہیں دیکھا؟ اگر اوپر دیکھ لیتی تو جیتے جی جنت کا نظارہ ہو جاتا اور بیٹے کا دیدار بھی ہو جاتا، تو نیچے کیوں دیکھ رہی ہے؟ زمین کو کیوں گھور رہی تھی؟ وہ خاتون کہنے لگی ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ اشارہ مصطفیٰ کا تھا، اگر ادھر دیکھ لیتی تو جیتے جی جنت کا نظارہ ہوتا، مگر مجھے خیال آیا کہ اگر اوپر دیکھوں گی اور قیامت کے میدان میں میرے رب نے اگر مجھ سے سوال کر لیا کہ اے میرے بندی مجھے بتا کہ تو نے نبی کے کہنے پر اوپر کیوں دیکھا تھا؟ کیا تجھے میرے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت اگر اوپر دیکھ لیتی
اور اللہ مجھ سے پوچھ لیتا کہ تجھے میرے نبی کی زبان پر بھروسہ نہیں تھا تو میں خدا کو کیا جواب دیتی. اس لیے میں نے اوپر نہیں دیکھا, نیچے دیکھ کر کہہ دیا ہاں ہاں یا رسول اللہ بیٹا جنت میں ہے, اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھ سے زیادہ زبان مصطفیٰ پر بھروسہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا آقا نے فرمایا جہاں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں فرشتے اتر آتے ہیں. اب بولو فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ بے شک. اونچی بولو آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اب اگر کوئی کہہ دے نظر تو نہیں آئے, ہم کہتے ہیں تیرا دیکھنا کیا, نبی کا بولنا کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ساری دنیا کی نظر ایک طرف, نبی کا فرمان ایک طرف. ہم اپنی آنکھ سے زیادہ مصطفیٰ کی زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں. آقا نے فرمایا فرشتے آتے ہیں اور جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے سنتے رہتے ہیں. دعا ہوتی ہے, دعا میں مصروف ہوتے ہیں, آمین کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور محفل برخاست ہوتی ہے, فرشتے چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ خدا کے دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا زمین پر فلاں علاقے میں, فلاں علاقے کے فلاں گاؤں میں, فلاں گاؤں کے فلاں محلے میں تیرے فلاں 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 بندے نے تیرے اور تیرے رسول کے ذکر کی محفل سجائی تھی, سبحان اللہ. ہم وہاں گئے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو, جتنے محفل میں بیٹھے تھے نا میں نے سب کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے محفل میں تھے میں نے سب کی بخشش کر دی. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میں تو کچھ ایسے تھے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا اور تو نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چن چن کے بندوں کو بخشوں؟ فرمایا گواہ رہو اس محفل میں جو اچھے تھے ان اچھوں کے صدقے میں نے بروں کو بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچو نا یار, سوچو ہمارے اچھے جو ہم میں ہیں ان اچھوں کے صدقے بروں کی بخشش ہو جاتی ہے تو غوث کتنا اچھا ہے, خواجہ کتنا اچھا ہے, داتا کتنا اچھا ہے, مخدوم کتنا اچھا ہے, صابر پاک کتنا اچھا ہے, بابا فرید کتنا اچھا ہے. ارے جب ہمارے اچھوں کے صدقے ہمارے بروں کی بخشش ہو سکتی ہے تو ولیوں کے صدقے میں ہم جیسوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. بے شک بے شک حق ہے. وہ تو کتنے اچھے ہیں. تو یاد رکھیں حلیم والا فیملی انہوں نے کو بلایا تو ہم آئے. ہزاروں ہزار فرشتے رحمتوں کے آ چکے ہیں, بغیر بلائے آئے. اور جہاں ہزاروں فرشتے رحمت کے ہوں وہاں زحمت کیسی, وہاں رحمت ہی رحمت ہے, وہاں برکت ہی برکت ہے, وہاں خیر ہی خیر ہے, وہاں امان ہی امان ہے. یاد رکھو دولت ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, یہ محفل نہ سجا کر کچھ اور بھی سج سکتا تھا. سجانے والے سجاتے ہیں, یہ محفل نہ سجا کر علماء کو نہ بلا کر سادات کو نہ بلا کر ڈانس پارٹی کو بلا لیتے, ڈی جے والوں کو بلا لیتے, گانے والوں کو بلا لیتے, ہو سکتا تھا. مگر انہوں نے یاد رکھیں یہ دولت کا صحیح استعمال ہے. بے شک بے شک دولت کا صحیح استعمال ہے. یاد رکھیں ہمیشہ دولت اللہ کی نعمت نہیں ہوتی. بالکل دولت ہمیشہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, کبھی زحمت بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی
ہم عام بول چال میں رحمت کہتے ہیں، مگر ہمیشہ رحمت، بولو پانی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو، رحمت ہے نا، مگر کب تک؟ جب تک لمٹ میں ہے تب تک، اور سیلاب آ جائے تو؟ اگر ہر پانی کو رحمت کہو گے تو فرعون ٹانگیں اچھالے گا، مجھے اللہ نے رحمت میں ڈبو کے مارا۔ فرعون پانی میں غرق ہوا ہے نا، اس کے لیے رحمت تھا نا؟ آگ رحمت ہے، چولہے میں ہے تو رحمت ہے، چولہے سے نکل کر گھر میں لگے تو زحمت ہے۔ دولت رحمت ہے، مگر ہمیشہ ہر کسی کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہہ دیں یار سبحان اللہ، کہہ دیں۔ فرمایا ایمان والو، جمعے کی جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، مسجد کی طرف چلے آؤ، نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ کے ذکر کرنے کے بعد کیا کرو؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل کے کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ نماز جمعہ پڑھ کر کے آپ نکلے، دکان کھولی، کاروبار ہونے لگا، مال آیا نا، بولو، اس مال کو اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تجارت کر رہے ہو، نماز جمعہ پڑھ لی، اب تجارت میں لگو، اب جو مال آیا وہ فضل ہے۔ فرمایا ایک جگہ فرمایا فضل اللہ کا تلاش کرو، وہ مال ہے، اور دوسری جگہ فرمایا مال فتنہ ہے۔ سوال یہ ہے مولا ایک ہی چیز دو کیسے؟ یا تو فضل ہوگا یا فتنہ ہوگا؟ تو سنیں، یہ مال فتنہ کب ہوتا ہے اور فضل کب بنتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے الگ سے جگہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، ورنہ بعد کا جو دور آیا نا اس کے بعد، تو حضرت ابو بکر کے لیے سیٹ خالی رکھی تھی حضور نے کہ میرے قریب یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا تو ابو بکر بیٹھے گا۔ مخصوص نشست بنا دی، مگر نشست مخصوص کرنے سے پہلے سرکار حجرے میں ہے، لوگ آئے بیٹھتے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو آنے میں دیر ہوئی تو دیکھا کھچا کھچ حجرہ بھرا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں کیا کروں، اندر جگہ نہیں، کسی کو اٹھا کر بیٹھنا مناسب نہیں اور حضور سے دور بیٹھنا گوارا نہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں دور بیٹھنا محبت کو گوارا نہیں، اور کسی کو اٹھا کر بیٹھنا یہ بھی مناسب نہیں۔ سوچا کیا کروں، جیب ٹٹولا تو جیب میں 1 دینار نکلا، سونے کا سکہ، کہا یار یہ کس دن کام آئے گا، آج نہیں تو کب کام آئے گا۔ دیکھا، نظر ڈالی تو بالکل حضور کے قدموں کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، گامڑے کا آدمی۔ کہا یار دیہاتی اس نے بھی کیا مقدر لایا، عرابی نے جگہ پایا تو قدم رسول میں۔ سبحان اللہ۔ وہ جیب سے سکہ نکالا دروازے کے باہر سے، اور ہاتھ میں ایسے پکڑ کر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دیہاتی میری طرف دیکھے۔ اچانک اس کی نظر ابو بکر پر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق نے سونے کا سکہ اسے دکھایا، تو وہ بیٹھے بیٹھے اشارہ کر رہا ہے مجھے دیں گے؟ تو کہا ہاں تجھے۔ یہ اٹھا، اٹھ کے باہر چلا، ابو بکر صدیق نے سکہ اسے تھمایا،
جگہ خالی ہوئی، ابو بکر آ کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی ابو بکر بیٹھے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسہ کتنی اچھی چیز ہے، پیسہ کتنی اچھی چیز ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ابو بکر پیسہ کتنی بری چیز ہے۔ دونوں باتیں ٹکرا گئیں، مال فتنہ ہے یا فضل ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ مال کتنا اچھا ہے، پیسہ کتنا اچھا ہے۔ آقا نے فرمایا پیسہ بہت بری چیز ہے، کتنا برا ہے۔ اب اگلی بات ہو رہی تھی، سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ بقیہ بات بعد میں کریں، پہلے اس مسئلے کو سلجھا دیں، یہ مسئلہ حل فرما دیں۔ کہا کیسا مسئلہ؟ کہ یا رسول اللہ باتیں دونوں نے فرمائی، ابو بکر غلط کہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے صدیق اکبر کا لقب دیا ہے، بے شک، اور آپ غلط بیانی کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو پیسہ اچھا ہے یا برا ہے، پہلے اس کا فیصلہ آپ کر دیں اور اگلی گفتگو آپ بعد میں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ نوشا حضرات آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، آنا مبارک فرمائے، آمین آمین۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھے، کرسیاں کافی خالی ہے، اپنی جگہ لے لے۔ علماء کرام آگے کی اور تشریف لے آئیں، سادات کرام بھی آگے کی اور تشریف لے آئیں، اور یہ ویڈیوگرافی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے، بیان جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ بس تھوڑی دیر اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح خوانی ہوگی۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کے درود شریف پڑھ لے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تو توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے اچھا کہا، حضور نے برا کہا پیسے کو، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پیسہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم بتاؤ کہ پیسہ اچھا کیوں ہے، مال اچھا کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دور تھا، جگہ نہیں تھی، اسی پیسے نے مجھے آپ کے قدموں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ سبحان، اسی پیسے نے مجھے آپ کے قریب کر دیا، اس لیے میں نے کہا پیسہ بہت اچھی چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے برا اس لیے کہا کہ ابو بکر جب تک وہ سونے کا سکہ تیرے جیب میں تھا تو دور تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ قریب تھا، تیرے جیب سے نکلا تو تو قریب آیا، جس کے جیب میں گیا وہ دور چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پتا چلا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ اگر اللہ رسول کے لیے خرچ ہو تو اللہ کا فضل ہے، اور اگر دنیا داری کے لیے خرچ ہو تو یقین جانے یہ فتنہ ہے۔ اور یہ حلیم والا فیملی نے اپنے مال کو ڈی جے گاجے باجوں میں خرچ نہیں کیا، اللہ رسول کے ذکر کو سجانے میں اور علماء کو بلانے میں یہ خرچ کیا ہے، تو یہ خرچ وہ ہے جو رسول کی قربت عطا فرمانے والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے گا مال اور دولت وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ رسول سے دور بھی کرتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ رسول کے قریب بھی کر سکتی ہے۔ یہ چاہتے تو ڈی جے لگواتے، ڈانس پارٹی ہوتی، ناچ گانے ہوتے،
مگر انہوں نے علماء کو بلا کر قرآن کی تلاوت، نعت و منقبت، وعظ و تقاریر، خطبات علماء کرام سے سنے، لوگوں تک پہنچائے۔ یقین جانے یہ عمل وہ عمل ہے جو ہمارے آپ سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ پوری امت کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین اللہم آمین۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث سن لیں آپ۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے مگر اس میں سے کچھ حصہ میں نکال کر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنیں، فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا بندہ وہ، غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ دوسرا بندہ وہ جس کو اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں۔ تیسرا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا مگر علم نہیں۔ چوتھا بندہ وہ جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ مال۔ سمجھ گئے آپ؟ پہلا بندہ جسے علم اور مال دونوں ملے، دوسرا بندہ جسے علم ملا مال نہیں ملا، تیسرا بندہ جسے مال ملا علم نہیں ملا، چوتھا بندہ جسے نہ علم ملا نہ مال ملا۔ یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے۔ پہلے والا بندہ جس کو اللہ نے دولت بھی دی، مال دیا، ساتھ میں علم دین بھی عطا فرمایا، تو وہ آقا فرماتے ہیں وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے دین کا علم ہے، زکوٰۃ نکالے گا، حق والوں کا حق دے گا، غریبوں یتیموں بیواؤں کا خیال رکھے گا، خیر خیرات کرے گا، مسجد بنائے گا، مدرسے بنائے گا، جلسے جلوس کروائے گا، دینی محفلیں سجائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جنت کے بہترین درجوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، وہ پہلے والے بندے کو دیکھتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اتنے علماء کو بلایا، اتنے سادات کو بلایا، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں اتنے اللہ والوں کو بلایا، نبی کی آل کو بھی بلایا اور نبی کے نائبین کو بھی بلایا۔ کاش میرے پاس بھی اگر ہوتا نا تو میں اور زیادہ کو بلاتا، میں اور علماء کو بلاتا اور سادات کو بلاتا۔ ان کے پاس مال ہے، انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، بیوہ کا نگرانی کی، یتیم بچیوں کی شادی کی۔ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی کرتا۔ آقا فرماتے ہیں اس دوسرے نمبر کے بندے نے کیا کچھ نہیں، نیت سچی ہے، اللہ اس کے ساتھ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جہاں وہ جائے گا اللہ اسے بھی اسی جنت کے منزل میں رکھے گا۔ تیسرا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا مگر علم نہیں، دولت آ گئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ خرچ کرنا جائز کہاں ہے ناجائز کہاں ہے، بچوں کی شادی آ گئی، بلا لیا، احمد آباد سے ڈی جے والے آئیں گے، بمبئی سے گانے والے آئیں گے، بمبئی سے ناچنے والے آئیں گے، سوٹ بوٹ والے ہوں گے، گانے بجانے ہوں گے، پھر شراب اور ڈرنک اور ڈانس ہوگا، یہ سارے اخراجات کر رہا ہے، جوئے کی محفلیں سج رہی ہے، شراب انڈیلی جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بدبخت جہنم کے بدترین درجوں میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر کا بندہ وہ جس کے پاس نہ علم تھا نہ مال، مگر تیسرے نمبر والے بندے کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا نا تو نے احمد آباد کا ڈیجا منگوایا، میں دلی سے منگاتا، تو نے احمد آباد کے ناچنے والوں کو بلایا، میں فلاں جگہ سے بلاتا، اگر میرے پاس بھی ہوتا تو اس سے بہتر کرتا، اس سے بہتر کرتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبخت نے کیا کچھ نہیں مگر جہنم میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے مال اور دولت دی ہے
تو اسے کار خیر میں خرچ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کمانا بڑا مشکل کام ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں دولت کمانا مشکل نہیں ہے، اسے خرچ کرنا مشکل ہے۔ کمانا تو آسان ہے مگر اسے خرچ کرنا مشکل کام ہے۔ یہ سوچنا پڑتا ہے کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے، جائز کاموں ہی میں خرچ کیا جائے۔ تو حضرات گرامی الحمدللہ آج کے اس نکاح کی محفل کو یقین جانے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اجتماع میں شادی کی، سنا ہوگا آپ نے، میں نے بھی بہت سنا ہے، ہم نے ہمارے بیٹے کی شادی اجتماع میں کی ہے، ہمارے بچوں کی شادی اجتماع میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حلیم والا فیملی والوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اجتماع میں شادی کی، تم سینہ تان کے کہو ہم نے شادی میں اجتماع کر ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اجتماع میں شادی اور کی ہوتی ہے، ہم نے تو شادی ہی میں اجتماع کر لیا ہے۔ بے شک اتنے علماء اکرام یہاں ہے، قابل مبارکباد ہے الحمدللہ۔ تو یہ اجتماع میں شادی نہیں، شادی میں اجتماع ہے، شادی میں اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ ان بچوں کو خوشحال خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ شادی ہونے جا رہی ہے۔ عموماً شادی کے بعد دو خاندان آپس میں ایک نئے رشتے سے جڑ جاتے ہیں، اور جڑنے کے بعد میری ماں بہنیں بھی میری باتوں کو سن رہی ہیں، بڑے بزرگ حضرات بھی ہیں، ہماری مائیں بوڑھیاں بھی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، شادی ہو گئی 15 دن مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے، اور پھر گھر میں سے لڑکے کی ماں بہو کی ساس اگل بغل میں جا کے کہتی ہے کہ غلط رشتہ ہو گیا، پھنس گئے ہم۔ کیوں پھنسے؟ اس لیے پھنسے کہ 2 مہینے میں میرے بیٹے کو اپنا بنا لیا، میرے بس میں ہی نہیں ہے، کدھر آتا ہے کدھر کھاتا ہے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا چھن گیا، تناؤ پیدا ہوتا ہے اور تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مجھے الگ کر دو، میں الگ رہتی ہوں، شوہر بھی اس کے ساتھ، ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا۔ اب تو مرتے دم تک ان کا رونا نہیں تھمتا، جب بات نکلے گی تب بولے گی۔ یاد رکھیے گا، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں سے بھی، بوڑھیوں سے بھی، ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ماں کو کیوں لگتا ہے کہ میرا بیٹا چھن گیا، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا، میری بہو نے اس پر قبضہ کر لیا، کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ 20-22 سال کا ہو گیا، پیدا ہوا تب سے مکمل کاروبار لین دین بات چیت ماں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ گھر میں آتے ہی اماں کھانا کیا بنا، ماں میری ٹوپی کہاں ہے، ماں میرا کپڑا کہاں ہے، ماں میرا جوتا کہاں ہے، ماں میرا موزہ کہاں ہے، لمحہ لمحہ ماں 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 کرتا تھا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی سے پوچھتا ہے ٹوپی کہاں ہے، کپڑا کہاں ہے، جوتا کہاں ہے، موزے کہاں ہیں؟ تو ماں کو لگتا ہے کل تک مجھے پوچھتا تھا، آج ادھر چلا گیا، 1 مہینے میں بھول گیا، 20 سال سے میں نے کلیجے سے لگا کے پالا، اور اب مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ کھانا بیوی سے مانگتا ہے، پانی بیوی سے مانگتا ہے، کپڑا بیوی سے مانگتا ہے، مجھے تو خالی نوکرانی کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں دل میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مانا بیوی آپ کی ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کا اس پر حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء قرآن کا فیصلہ ہے، مگر ماں کا خیال کرتے ہوئے کبھی کبھی ماں سے بات چیت زیادہ کیا کریں۔ ماں کو یہ نہ لگے کہ میرا بیٹا چھن گیا، آئے نا تو بیوی سے کہنا تو چپ کر، ماں میرا کپڑا تو دے، ماں میری ٹوپی تو دے، ماں مجھے کھانا تو دے۔ ماں کا سینہ پھول جائے گا، میرا لال میرے ہاتھ کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا ہے، خوش ہو جائے گی، دعائیں نکلے گی۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا
کہ اگر بیٹا بیوی سے مانگ رہا ہے تو تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے سر کا بوجھ اتر گیا نا۔ یہ آدھی رات کو آ کے تمہیں کو جگاتا تھا، آدھی رات کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تو ماں ہی کو جگا کے کہتا میرا بیگ کہاں ہے، میرا سوٹ کیس کہاں ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں۔ اب وہ تمہارے سر سے بوجھ اتر گیا، تمہیں چاہیے کہ الحمدللہ 20 سال تک ہر کام میں نے اس کا کیا، اپنی بہو سے کہو کہ اب ہر کام تو کرے گی، تو جھگڑا ختم، لڑائی ہوگی نہیں۔ نوجوانوں سے کہوں گا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے ماں کی خیریت پوچھیں، اس کے بعد بیوی کی طرف جائیں، کہیں جانے والی نہیں، آپ کی اپنی بیوی ہے۔ اور یاد رکھیں میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا کہ جب سسرال جائیں تو سسرال کو سسرال سمجھنا غلطی ہے، اور اسی غلطی کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے اور فتنے ہوتے ہیں۔ ساس کو ساس نہ سمجھیں، اپنی ماں سمجھیں، ننن کو ننن نہ سمجھے، اپنی بہن سمجھیں، دیور کو دیور نہ سمجھے، اپنا بھائی سمجھے۔ اگر ساس ڈانٹ دے تو یہ سمجھو کہ کل تک جو میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، اور خالی ڈانٹتی نہیں تھی، کبھی تماچا بھی لگاتی تھی۔ اسے اگر بہو ماں سمجھے گی تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، اپنی بیٹی سمجھے تو بہو ماں سمجھے گی اور ساس بیٹی سمجھے گی تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر ساس نے بہو کو بہو سمجھا تو چھوٹی سی غلطی پر جھگڑا ہوگا، اور اگر ساس نے بہو کو بیٹی سمجھا تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا، اصلاح ہوگی۔ اگر آپ کی بیٹی روٹی جلا دی تو لڑو گے اس سے؟ آپ کی بیٹی نے ترکاری میں نمک زیادہ ڈالا تو جھگڑا کرو گے؟ نہ، اسے سکھاؤ گے کہ بیٹا اگلا کھانا ہوگا جب نمک ڈالنے کی باری آئے تو مجھے بلا لینا، چٹنی ڈالنے کی باری آئے مرچ کی تو مجھے بلا لینا، مسالے کی باری آئے مجھے بلا لینا، 2-5 مرتبہ میں بتا دوں گی، اس کے بعد تو خود سیکھ جائے گی۔ میری بہن اگر تیری اپنی بیٹی ہوتی تو تو اسے سکھاتی، اور بہو سے اگر غلطی ہو جائے تو تو نے اسے بہو سمجھا، اس لیے لڑائی کھڑی ہو گئی۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو اس کی اصلاح کرے گی، لڑائی نہیں کرے گی، اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے گی تو لڑائی نہیں ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور جب یہ سلسلہ چلے گا تو ہمارا گھر جنت نشان ہو جائے گا۔ نوجوان عموماً راتوں میں، آپ کے یہاں ہے کہ نہیں سسٹم مجھے پتا نہیں، مگر سورت وغیرہ بمبئی میں یہ چلتا ہے، رات بھر لاریاں چلتی ہے نا، آملیٹ کی، پاؤ بھاجی کی اور مرغیوں کی، تو وہ راتوں کو ادھر ادھر دوستوں میں ٹہلتے ہیں، 12-1 بجے جب آتے ہیں تو ایک پوٹلا بنا کے لے لیتے، فرائی کی ہوئی مرغی، مچھی مسالہ لے لیا اور باندھ کے چپکے سے ایسے چھپا کے اندر کمرے میں گھستا ہے۔ تو ماں ہے بھائی، بہن ہے، وہ دیکھے گی نا تو دل جلے گا نہیں، دل ٹکڑے نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا پتا نہیں کیا، انہوں نے تو دیکھا نہیں اندر کیا ہے۔ اب یہ چپکے سے میاں بیوی دونوں ہی اندر بیٹھ کر پورا کا پورا صفایا کرتے ہیں، کہاں ہڈیاں گئیں اور کہاں کاغذ گیا، کہاں پارسل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن کی نظر پڑی ہے ان کے دلوں میں کدورت پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائی اگرچہ تیرے پاس زیادہ نہ تھا تو اسی کے 2 حصے کرتا، ایک بیوی کو کھلاتا، ایک ماں کو کھلا دیتا۔ بے شک۔ اور میں کہتا ہوں حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا لایا ماں کے ہاتھ میں دے، بیوی کو بلا، ماں سے بول کہ ماں جتنا تجھے سمجھ میں آتا ہے جس کو دینا ہے وہ تو دے۔ ماں کو حاکم بناؤ نہ مالکن بنا دو، ماں خوش ہو جائے گی۔ یاد رکھو نوجوانوں، اور بہت سارے ہمارے جوان بچے شادی کے بعد ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ پھر بیوی کا پلو پکڑ کر زنے مرید کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہے نا، لوگ تو پیروں کے مرید بنتے ہیں، اور کچھ ہمارے جوان ایسے ہیں جو بیویوں کے مرید بن جاتے ہیں۔ بیویوں کے مرید، بیوی نے کہا بیٹھو تو بیٹھ گئے، اٹھو تو اٹھ گئے، جو آپ نے کہا میڈم صحیح بات ہے، آپ جیسا کہیں ویسا،
وہ بہتر ہے. اور عموماً پھر ہوتا کیا ہے معلوم ہے, آپ دن بھر کام میں ہیں, نوجوان ساتھیوں, نوجوان بچوں, یاد رکھیے گا, یہ ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے میں بول رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دن بھر کام کاج میں رہتے ہیں اور گھر میں ادھر کچھ نہ کچھ تو میں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہو نے ساس کو ساس سمجھا اور ساس نے بہو کو بہو سمجھا. اگر بہو اسے ماں سمجھے اور ساس اگر بہو کو بیٹی سمجھے تو ایسا ہوگا نہیں, مگر ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے تو پھر رات کو جب آپ گھر آتے ہیں نا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میڈم صاحبہ دن بھر کی کہانی مرچ مسالہ لگا کر کان میں بھرتی ہے. آپ کی ماں نے تو ایسا کیا, آپ کی بہن نے تو ایسا کیا, اس نے تو ایسا کیا, اس نے تو ویسا کیا. اب یہ سن سن کے پکتا ہے, اور پک کے جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, بولے گا کچھ نہیں, منہ لٹکا ہوا ہے. جب کام پہ جائے گا تو ماں سے ہائے ہلو کچھ نہیں کرے گا, بیوی کہے گا میں جا رہا ہوں. اب ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں پھر ہوتا کیا ہے, اللہ ماشاء اللہ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں, بیوی اگر اپنی ساس سسر کی برائی کر رہی ہے تو شوہر کیا کرتا ہے, لڑکا تو آپ دیکھ رہی ہے, صبر کرنا, مجھے تو پہلے سے معلوم ہے وہ ایسی ہے. خود کا بیٹا بہو کے سامنے بول رہا ہے کہ وہ تو پہلے سے ایسی ہے, مجھے تو پہلے سے جانتا ہوں, صبر کر لے. یہ جملہ ہرگز مت بولنا, میں پہلے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں ڈاکن ہے. پہلے سے جانتا ہوں کیا مطلب؟ اسے تاکید کرو کہ جس ماں اور باپ کی تو برائی کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں, جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے ماں باپ ہیں. بے شک بے شک, میں ان کے بارے میں برائی نہیں سن سکتا. یاد رکھیں, پیار اور محبت کے ساتھ مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اب ایک تو ہے ایک طبقہ وہ جو زنے مرید ہو جائے, بیویوں کے مرید بن جائے اور پھر ان کے سامنے پھر کوئی نظر ہی نہ آئے. یاد رکھیں یہ غلطی ہے, یہ زیادتی ہے. ہر ایک کو ان کا اپنا حق دو. بیوی ہے بیوی کا حق اسے دو, ماں ہے ماں کا حق اسے دو, بہن ہے بہن کا حق دو. جب سب کے حق برابر دیے جائیں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور بعض وہ ہیں جو شادی کر کے آئے تو شادی سے پہلے, اب تو نکلا تماشا یہ عجیب و غریب, فیس بک, موبائل, انٹرنیٹ, اسی پر دوستیاں ہو رہی ہیں. اور پھر شادی بعد میں ہوتی ہے, پہلے وہ سلسلہ چلتا ہے, آدھی آدھی رات کو 2 بجے 3 بجے لگا ہوا بھیڑا موبائل پہ, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. انگیجمنٹ ہو گیا ہے, لگا ہے باتوں پہ, اتنی باتیں اتنی باتیں اتنی باتیں. یاد رکھیے گا جو پیار اور محبت کا اسٹاک ہے نا وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. جو اسٹاک اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر جذبات کے, وہ اتنا انگیجمنٹ کے بعد سے فوراً میاں بیوی ایک دوسرے, یار بھئی اب تیری نہ بیوی ہے نہ تو اس کا شوہر ہے, ابھی یہ دونوں اجنبی ہیں. جب تک نکاح نہ ہو یہ دونوں کے دونوں اجنبی ہیں, غیر محرم ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی بنتے ہیں. بڑے شہروں کا تو اور بھی برا حال ہے, نکاح سے پہلے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہی ہوا, لڑکا لڑکی کا گھومنے کے لیے بھیج دیا. ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے کہ کیا خاک سمجھیں گے. پیار محبت کا جو کوٹا تھا وہ ختم, اور شادی ہوئی جو کوٹا بچا ہوا تھا 15 دن مہینہ ابال آیا اس میں, اور بعد میں ٹھنڈے ہو گئے جذبات. پھر بیوی کو لگتا ہے کہ پہلے تو بڑی محبتوں کے جتن جتاتا تھا, اب اسے کیا ہو گیا, جیسے پہلے تھے اب نہ رہے, بدل گئے, پہلے والی بات نہ رہی. اور پھر یہ سلسلہ کہاں جا کے چلتا ہے جاتا ہے معلوم ہے, باپوؤں کے پاس. باپوؤں سے مراد میں آل رسول کو نہیں کہہ رہا ہوں, معاف فرمائے, وہ ڈھونگی لوگ, ڈپلیکیٹ لوگ وہاں جاتے ہیں, اب وہاں جا کر پھر دھاگا دوران پتہ نہیں اس میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے. یاد رکھیں, بیوی ہو شوہر ہو, پہلے اجنبی ہیں, نکاح کے بعد اگر وہ محبتیں آپ بچا کے رکھو گے نوجوانوں تو وہ ساری محبت نکاح سے لے کر تمہاری موت تک محبت کام آئے گی. بے شک بے شک, ورنہ پہلے ہی اس کا کوٹا ختم ہو جائے گا. اور جب شادیاں
ہو جائیں تو شادی ہونے کے بعد آپ کو بیوی کا غلام بن کے نہیں رہنا ہے اور نہ بیوی کے لیے ظالم بن کے رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں، اپنی اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہیں، اور میں اپنی اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں. بے شک سبحان اللہ. تو اپنی اہل و عیال کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ پیار محبت اخوت کے ساتھ پیش آئیں. ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام، بیویوں کو ان کا حق دیں، ماں باپ کو ان کا حق دیں، بھائی بہنوں کو ان کا حق دیں. سب کا حق اسلام نے رکھا ہے، ہر ایک کا حق دو گے اور سب کو برابر برابر کا جو عہدہ، جو مقام، جو منصب اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق منصب دیا جائے گا تو ہماری سوسائٹی سے لڑائی جھگڑا سب کچھ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں. اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ شوہر تمہارے لیے کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو میری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا اونچا مقام ہے شوہر کا. شوہر کو سمجھے، ہماری بہنیں بھی، ہماری بچیاں بھی شوہر کے مقام کو سمجھے. اس کا درجہ بہت بلند ہے. اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. آپ کے کسی حرکت سے آپ کے اپنے شوہر کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، فرائض و واجبات چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو پہلے اللہ رسول کا حکم ہے. لیکن جہاں تک حدود شریعت کے اندر شوہر اگر بیوی کو کوئی آرڈر کرے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی خدمت انجام دے. اور شوہر اپنی بیوی کو اپنی نوکرانی نہ سمجھے. دولہا والے اپنی بہو کو اپنی نوکرانی نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی اولاد سمجھے. اور یہ سوچے ہر بندہ جو بیٹیوں کا باپ ہے، بیٹوں کا بھی باپ ہے، بس اتنا خیال کر لیا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں 80% معاملہ تو حل ہو جائے گا. میں کیسا چاہتا ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ کیسا رہے، میرے سمدھی واڑے والے میری بیٹی کے ساتھ سسر میری بیٹی کے ساتھ کیسا رہنا ہم پسند کرتے ہیں. بس اتنا سوچو کہ میری بیٹی کے ساتھ میں کیا چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ دوسرے کی بیٹی کو دو. جی، آپ جیسا چاہتے ہیں کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ کیسا رہے، اس کی ساس سسر میری بیٹی کے ساتھ کیسے رہے، تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی خوش و خرم رہے، بیٹا میرا داماد اس کے ہمیشہ خیال کرے، پیار محبت نچھاور کرے، اس کے ساس سسر اسے اپنی اولاد کی طرح رکھیں. تو بس یہی سوچو کہ میں جیسے اپنے بیٹی کے سسرال میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں وہی میں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں معاملہ کر لوں. بس یہ طے کر لیں تو جھگڑا ختم، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. ورنہ یہ معاملات چھوٹے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے 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 پھر معاذ اللہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، پھر تیری میری ہو جاتی ہے. لڑکیاں بھی جلال میں رہتی ہیں، لڑکا بھی جلال میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہی سانس میں 10-5 مرتبہ بول دیتا ہے، اور جب بولتا ہے پھر نشہ اترتا ہے، پھر علماء کو پریشان کرتا ہے کہ حضرت ایسا ہو گیا، حضرت ایسا ہو گیا. کبھی کہتا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے بولا کیا ہے، کبھی کہتا 2 مرتبہ بولا کہ 3 مرتبہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا. اللہ کے بندو، پہلے ہی سے ہم اگر کنٹرول کر کے رکھیں گے تو یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالی ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اگر اس پر عمل کیا جائے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی سے بہت ساری خرابیاں خود بخود دور ہو جائے گی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس شادی کو حقیقت میں خانہ آبادی بنا دے. یہ دونوں
دولہا حضرات جو میرے اغل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کی ہونے والی بیویوں کو دراز یہ عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین، اور ان آمین۔ جوڑوں کو اللہ تعالیٰ مدینۃ الرسول اور کعبہ معظمہ کی بار بار حاضری نصیب اللہم فرمائے۔ آمین، اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو غلامان مصطفیٰ بنا کر پیدا فرمائے۔ آمین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔